ہر روزانہ ایک بہترین حدیث یا اسلامی واقعہ سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بات کو سن کر لائک شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ثواب میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچا رحمت علی ایک گور کن تھا اور اس کو قبریں کھودتے ہوئے 40 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے چچا رحمت علی سے پوچھا، چاچا جان آپ کو قبریں کھودتے ہوئے 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ان 40 سالوں میں آپ نے کوئی عجیب بات دیکھی؟ چاچا رحمت علی نے بتایا کہ جی ہاں، ایک مرتبہ میں نے ایک قبر کھودی اور میری عادت تھی کہ میں قبر کھودنے کے بعد اس میں لیٹ کر دیکھا کرتا تھا۔ میں نے قبر کھودنی شروع کی اور جب میں 2 سے 3 فٹ کی گہرائی میں گیا تو اچانک ایک عجیب خوشبو محسوس ہوئی۔ جوں جوں میں قبر کھودتا گیا وہ خوشبو بڑھتی گئی اور قبر کی مٹی بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو میں حسب عادت اس میں لیٹ گیا۔ جوں ہی میں قبر میں لیٹا تو قبر اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو گئی جیسے قبر میں کسی نے اے سی لگا دیا ہو۔ مجھے اتنا مزہ آیا کہ وہیں قبر میں مجھے نیند آ گئی، یہاں تک کہ جو لوگ میت کو لے کر آئے تو انہوں نے مجھے قبر سے اٹھایا۔ یہ ایک عورت کی قبر تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی ٹھنڈی اور خوشبودار قبر تو میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ کون سی ایسی نیکی کی ہے؟ چچا رحمت علی ایک گور کن تھے اور وہ پچھلے 40 سالوں سے یہ فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اس سے پہلے ان کے والد بھی گور کن رہ چکے تھے، لیکن ان کے بیٹے نے یہ پیشہ اپنانے سے انکار کر دیا تو چچا رحمت علی نے اس کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ چاچا رحمت علی بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ اپنی استطاعت سے بڑھ کر وہ دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کا بس ایک ہی کام تھا کہ وہ سارا دن قبرستان میں گزار دیتے۔ کوئی قبر اگر بیٹھ جاتی یا کہیں سے ٹوٹ جاتی تو بغیر گھر والوں کو اطلاع دیے اس کو صحیح کروا دیا کرتے تھے کہ وہ یہاں کے تمام لوگوں کے حالات سے واقف تھے۔ وہ روز قبرستان میں جھاڑو لگاتے، قبروں پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے تھے اور ممکن ہوتا تھا تو پھول یا سبزہ قبروں پر ضرور ڈالا کرتے تھے۔ ویران قبرستان میں کسی ایک گھر سے بھی زیادہ ہریالی تھی، کیونکہ چچا رحمت علی نے وہاں پر بہت سے پودے لگائے ہوئے تھے۔ ان کی کوشش تھی کہ بے شک چھوٹے چھوٹے پودے ہی صحیح لیکن یہ پودے ہر طرف لگا دیے جائیں، اور وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہوئے تھے، کیونکہ یہ گاؤں کا ایک چھوٹا سا قبرستان تھا جہاں تقریباً 100 سے بھی زیادہ قبریں تھیں۔ یہ قبرستان بہت پرانا تھا، تقریباً چچا رحمت علی کے والد کے دور سے۔ چچا رحمت علی اپنے پیشے سے بہت خوش تھے، البتہ ان کا بیٹا قبرستان جانے سے بھی گھبراتا تھا۔ چچا رحمت علی کا گھر قبرستان کے بالکل پاس ہی تھا اور وہ اور ان کی زوجہ اکثر قبرستان میں قبر والوں کی خدمت کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ قبرستان میں کانٹوں والی بوٹیوں کو نکالنا ہو یا پھر نئے پودے لگانے ہوں، چچا رحمت علی اور ان کی بیوی پیش رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قبرستان ہر وقت بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور آنے جانے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ویسے تو اکثر لوگ وہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے یا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن جمعہ کے دن ہر کوئی قبرستان لازمی جاتا تھا اور ان لوگوں میں میں خود بھی شامل تھا۔ جب مجھے آفس سے چھٹی ملتی اور میں گاؤں واپس لوٹتا تو سب سے پہلے قبرستان جاتا اور ماں جی کی قبر پر پھول چڑھاتا تھا۔ چچا رحمت علی کے ہونے کی وجہ سے ہر کسی کو اطمینان تھا، اس لیے اگر بارش آ بھی جاتی تو چچا رحمت علی اگر کسی قبر کو بیٹھا ہوا دیکھتے تو فوراً گھر والوں کو اطلاع کر دیتے تھے۔ چچا رحمت علی جانتے تھے کہ میں شہر سے باہر ہوتا ہوں اور گاؤں آنے کا پروگرام جلدی نہیں بنتا، تو وہ میرے ماں باپ کی قبروں کا خوب خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک روز بارش ہوئی تو ابا جی کی قبر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ پانی والے گڑھے کے بالکل قریب تھے۔ تب چچا رحمت علی نے مجھے فون کیا۔ میں نے انہیں کہا میں تو نہیں آ سکتا، لیکن بس 2 دن انتظار کیجیے، میں جلد ہی پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے پتر تو فکر نہ کر، میں سب کچھ صحیح کر لوں گا، لیکن میں نے تجھے بتانا اپنا فرض سمجھا۔ مگر 2 دن بعد جب میں قبرستان گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اماں ابا کی قبر سائیڈوں سے
یعنی کناروں سے پکی ہو چکی تھی، کیونکہ مکمل پکی قبر کرنا گناہ ہے۔ میں چند پیسے چچا کے ہاتھ پکڑا دیے، لیکن وہ لینے سے مسلسل انکار ہی کرتے رہے۔ میں نے بھی زبردستی پیسے ان کی جیب میں ڈال دیے تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ قبروں کا بغیر کسی معاوضے کے خیال کریں، لیکن وہ مجبور تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس گھر چلانے کے کوئی اسباب نہیں تھے۔ لوگ خود بھی جان بوجھ کر چچا کی مدد کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ چچا پیسے نہیں لینا چاہتے، لیکن انہوں نے اپنا گھر بھی تو چلانا ہے۔ پچھلی کئی نسلوں سے وہ اس گاؤں میں گور کن کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، بلکہ اب تو کئی اور گاؤں والے بھی انہیں قبرستان کی صفائی ستھرائی کے لیے بلانے لگے تھے، کیونکہ ان کا کام بہت اچھا تھا اور وہ نیت سے کام کرتے تھے۔ لیکن وہ اپنے گاؤں کے قبرستان سے کبھی بھی غافل نہیں ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں والے ان کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتے تھے، تاکہ کسی کو بھی شکایت کا موقع نہ ملے اور کوئی بھی ان پر بات نہ کر سکے۔ شاید ان کی شہرت کی وجہ بھی یہی تھی۔ اب وہ بہت مصروف ہو گئے تھے، میری بھی کتنے دنوں سے ان سے ملاقات نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز میں شہر سے گاؤں جانے والی سڑک پر ابھی کھڑا ہی تھا، جب مجھے چچا رحمت علی سامان سے لدے ہوئے میری طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ان کی تھکن کے تمام آثار زائل کر رہی تھی۔ میں بھی خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے پاس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے پہنچ گیا اور پھر انہیں زور سے گلے لگا لیا۔ وہ بھی مجھے گلے لگانے کو بےتاب تھے۔ انہوں نے فوراً سارا سامان نیچے رکھ دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ پھر کسی کی قبر بیٹھ گئی ہوگی اور پھر وہ بغیر گھر والوں کو اطلاع دیے ہی یہاں سامان خریدنے آ گئے ہوں گے۔ میں نے سامان کی طرف ایک نظر دوڑائی تو وہ بھی محسوس کر چکے تھے۔ کہنے لگے، تمہارے چاچے اقبال کی قبر بیٹھ چکی ہے۔ بیٹے ہیں کہ باپ کی قبر کو اٹھوانے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ کتنے ہی دن ہو گئے ہیں میں ان کو کہہ رہا تھا اور کہہ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ آج شہر آیا تھا تو سوچا کہ کچھ سامان لیتا جاؤں، خود ہی ٹھیک کر لوں گا۔ یہ سن کر مجھے دلی افسوس ہوا تھا، لیکن چچا رحمت علی کی ہمت کو میرا سلام تھا۔ ابھی ہم بس میں بیٹھے ہی تھے جب نہ جانے کہاں سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں نے چچا سے پوچھا، کیا کبھی کوئی ایسا دلچسپ واقعہ بھی ہوا ہے جس نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیے ہوں؟ چچا میری بات سن کر سوچنے لگے۔ پہلے ان کے چہرے پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، یکدم ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور کہنے لگے، میں نے اپنی یادداشت پہ زور دے کر ایک واقعہ تلاش کر ہی لیا ہے، لیکن یہ واقعہ بڑا ہی کوئی عجیب واقعہ تھا جس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ میں ان کی بات پوری توجہ اور تجسس میں سن رہا تھا۔ انہوں نے بھی پوری کہانی سنانے میں بالکل بھی تکلف سے کام نہیں لیا تھا۔ تجسس میں میں چاہتا تھا کہ فوراً سے پہلے مجھے ساری روداد کہہ سنائے، لیکن وہ بوڑھے ہو چکے تھے، زیادہ بولنے پر ان کی سانس پھولنے لگتی ہے، اس لیے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے وہ مجھے کہانی سنانے لگے۔ جب بس میں بالکل خاموشی چھا گئی تو دوسرے لوگوں کو بھی یہ آواز جانے لگی۔ سارے لوگ متوجہ ہو چکے تھے اور غور سے چچا رحمت علی کی بات سننے لگے۔ چچا کہنے لگے، ایک روز میں قبر کھود رہا تھا، خلاف معمول آج میں بہت خوش تھا۔ اکثر تو میں قبرستان میں ہنسنا معیوب سمجھتا تھا، لیکن نہ جانے آج میرے دل کو کس خوشی نے گھیرا ہوا تھا کہ مسکراہٹ میرے چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے 40 سال کا عرصہ بطور گورکن فرائض سر انجام دیتے ہوئے ہو چکا تھا، اور آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ میں خود بھی اپنی کیفیات پر حیران تھا۔ میں جلدی جلدی قبر کھودنے لگا تھا، کیونکہ ایک مائی وفات پا چکی تھی اور اس کے لیے قبر کھودنی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے بھی ناپ بھی بھیجا، جو کہ ایک لمبی سی لکڑی تھی، تقریباً اس عورت کا قد میرے جتنا تھا، اس لیے میں نے اس لکڑی کا ناپ لے کر اس مائی کے گھر والوں کو واپس لوٹا دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی قبر ہی کھودی تھی جب اس جگہ سے مجھے بہت زیادہ خوشبو آنے لگی۔ وہ خوشبو اتنی دل نشیں تھی، اتنی پیاری تھی کہ آج تک میں نے ایسی خوشبو کہیں سے بھی نہیں سونگھی تھی۔
حالانکہ میرے ابا کو خوشبو لگانے کا بڑا شوق تھا اور ہمارے گھر میں تقریباً ہر قسم کی خوشبو موجود رہتی تھی، لیکن آج جو خوشبو میں اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا وہ ناقابل بیاں تھی۔ اس نے مجھے حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا اس سے 1-2 قدم کے فاصلے پر جب میں نے قبر کھودی تھی تو اس میں سے بہت گندی بدبو آئی تھی، اور پھر وہاں مکوڑے بھی بہت زیادہ تھے، اور یہیں 1-2 قدم کے فاصلے پر اس قبر میں کتنی زیادہ خوشبو تھی۔ میں حیران و پریشان قبر کھودنے میں مصروف رہا، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اس خوشبو کا مجھ پر اتنا اثر ہو چکا تھا کہ میں وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب میں نے ساری قبر کھود لی تو میں اس قبر میں لیٹ گیا۔ شدید گرمی میں وہ قبر اتنی زیادہ ٹھنڈی تھی کہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے یہاں پنکھے چلا رکھے ہوں یا آج کل کے جدید دور کے مطابق اے سی لگا رکھا ہو۔ اتنی ٹھنڈک ایک بار میں مری گیا تھا تو وہاں ایسی ٹھنڈ تھی، تو اس روز میں نے شدید گرمی میں اس قبر میں ٹھنڈ دیکھی تھی، یہاں تک کہ شدید گرمی میں کپ کپانے لگا، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آنے لگی۔ میں تو قبر کا ناب کرنے کے لیے لیٹا تھا۔ ٹھنڈ اور اچھی خوشبو نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا اور پھر مجھے وہیں نیند آ گئی۔ نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے ارد گرد لوگوں کی موجودگی محسوس ہونے لگی۔ میں اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے کون سی قوت تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچے چلی جا رہی تھی۔ میں بھی بس وہیں کا ہو کر ہی رہ گیا تھا۔ تبھی کچھ لوگ قبر میں اترے اور مجھے اٹھانے لگے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ان سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، نہ جانے ناپ کرتے ہوئے مجھے کیسی نیند آ گئی، مجھے معاف کر دیجیے۔ وہ لوگ مجھ سے واقف تھے، مجھے جانتے تھے، اس لیے کہنے لگے، چچا جی کوئی بات نہیں، آپ آ جائیے، میت کو دفنانے کا وقت ہوا چلا ہے۔ میں بھی جلدی سے نکلا اور پھر میت کو دفنانے میں مدد کرنے لگا۔ پھر میت کو قبر میں لٹا دیا گیا۔ تبھی اس عورت کا بیٹا آگے بڑھا اور کہنے لگا، چچا مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ میں اس کے بیٹے کے ساتھ چلا گیا۔ وہ تھوڑی دور لوگوں سے مجھے لے گیا اور کہنے لگا، چچا میں شہر سے باہر ہوتا ہوں، میری ماں کی قبر کا بہت دھیان رکھنا۔ میں نے اسے کہا، بیٹا تو فکر نہ کر، جیسے باقی قبریں میرے لیے اہمیت رکھتے ہیں ویسے یہ قبر بھی اب قبرستان کا حصہ ہے، تو میری ذمہ داری ہے۔ وہ خوش ہو گیا اور مجھے گلے لگا کر دوبارہ میت کی طرف بڑھ گیا۔ تب تک قبر بنائی جا چکی تھی اور سب لوگ وہاں کھڑے دعا کر رہے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس لڑکے سے پوچھوں کہ آخر تمہاری ماں کی قبر سے اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ کیا وہ اتنی نیک اور اچھی تھی؟ اتنا نیک اور پرہیزگار ہونے کے لیے تو ساری زندگی خدا کی یاد میں بسر کرنی پڑے گی۔ میں سوچتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اکا دکا لوگ تھے، اب وہ بھی قبرستان سے جا رہے تھے۔ آخر میں صرف اس عورت کا بیٹا بچ گیا جو ماں کی قبر پر قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ اس نے قرآن مجید سمیٹ کر ایک طرف رکھا اور دعا مانگ کر جانے ہی لگا تھا جب میں جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ مجھے اتنی عجلت میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہیں رک گیا تھا اور پھر سوالیہ نظروں سے مجھ سے پوچھنے لگا، چچا کیا ہوا؟ کوئی بات رہ گئی ہے کیا؟ یہ آپ کو کوئی بات کہنی ہے؟ کیونکہ میں بہت جلدی میں اور ہانپتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری سہولت کے لیے وہ دور سے ہی مجھے دیکھنے لگا اور پھر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ میرا احساس کر رہا تھا اور یہی اس لڑکے کی خوبصورتی تھی۔ میرے پہنچنے تک وہ میرا انتظار کرتے کرتے نیچے بیٹھ چکا تھا۔ میں بھی اس کے پاس جا بیٹھا اور ہانپتے ہوئے پوچھنے لگا، بیٹا آج میں نے اس قبر میں بڑی ہی کوئی عجیب بات دیکھی ہے۔ عجیب بات کا سن کر وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے میرا چہرہ تکنے لگا۔ شاید وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں میں اس قبر کے بارے میں کوئی بری بات تو نہیں کہنے والا، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں تو صرف یہ بتانے والا تھا کہ ایسی خوشبو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی پہلے جو آج دیکھی میں نے۔ میں اس سے پوچھنے لگا، جب میں نے قبر کھودی تو ایک عجیب سی خوشبو نے میرے ہر طرف کی احاطہ کر لیا تھا اور قبر میں اتنی ٹھنڈک تھی، سردی تھی کہ وہاں ناب کرتے ہوئے مجھے نیند آ گئی تھی۔ کیا تمہاری ماں اتنی نیک عورت تھی؟ میں آنسو بہاتے ہوئے یہ پوچھنے لگا تو اس کا بیٹا بھی روتے ہوئے کہنے لگا، چچا آپ نہیں جانتے میری ماں نے کیسی زندگی گزاری تھی۔ وہ شوہر کی فرما بردار عورت تھی۔ میرا باپ گھٹنوں کا مریض تھا، چلنے پھرنے سے قاصر تھا۔ سارا دن وہ بستر پر گزار دیتا تھا۔
وہ تو واش روم جانے تک کے قابل بھی نہیں تھا۔ ایسے میں باہر تھوڑی دیر بعد بستر پر گند کر دیتا۔ میری ماں بغیر چہرے پر کوئی شکن لائے، یعنی چہرے پر شکن لائے بغیر دوڑ کر شوہر کی طرف جاتی اور اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے فوراً سے پہلے وہ تمام گندے بستر تبدیل کر دیا کرتی تھی۔ میرا باپ بیماری کی وجہ سے چڑچڑا ہو چکا تھا، اس لیے بات بات پر غصہ کیا کرتا تھا۔ میری ماں چپ کر کے اس کی ہر بات برداشت کرتی رہتی تھی۔ میرے ابا اس پر چیختے چلاتے، اکثر برتن اٹھا کر دے مارتے، لیکن میری اماں نے کبھی بھی شوہر کے رویے کی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے ہمیشہ خوش دلی سے اپنے شوہر کی خدمت کی۔ وہ نہ صرف اپنے شوہر کی ایک فرما بردار بیوی تھی، بلکہ وہ ایک پکی مومنہ اور مسلمہ عورت تھی۔ وہ اسلام کو ہی اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا چکی تھی۔ وہ پردہ کرتی تھی، بلا وجہ کسی کے گھر نہیں جایا کرتی تھی، اور جیسے ہی اذان کی صدا بلند ہوتی تو وہ ہر کام چھوڑ کر جلدی سے وضو کرتی اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ رو رو کر اپنے شوہر کے لیے فریاد کرتی تھی کہ خدا اسے صحت عطا کر دے۔ وہ اپنے شوہر کی مخلص اور وفادار عورت۔ شوہر کی معذوری کے بعد گھر والوں نے بھی اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے بہت مجبور کیا کہ وہ دوسری شادی کر لے اور شوہر سے طلاق لے لے، لیکن وہ اس امر پر راضی نہ ہوئی۔ بچوں کو قرآن مجید پڑھا کر گھر کا خرچہ چلانے لگی اور شوہر کی بھی خوب خدمت کیا کرتی تھی۔ جب میرا باپ فوت ہوا تو میری ماں سے بے حد راضی تھا اور روتے ہوئے اپنے رویے کی معافی مانگتے ہوئے گیا۔ مجھے کہا کرتا تھا کہ علی، تمہاری ماں جنتی عورتوں میں سے ایک ہیں، مجھے ابھی اس میں سے جنتی عورتوں کی خوشبو آتی ہے، ایسی خوشبو میں نے کبھی بھی نہیں سونگھی۔ دیکھنا تمہاری ماں انشاءاللہ جنت کی حقدار ہے۔ میرے ماں باپ کی شادی ان کے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن دونوں میں محبت مثالی تھی۔ کچھ عرصے بعد ابا جان ایک روز شہر جانے والی بس میں سوار ہوئے تاکہ وہ روزگار کا بندوبست کر سکیں۔ جب دوبارہ گھر واپس آئے تو ان کی حالت حیران کن تھی۔ وہ اپنی ٹانگوں سے معذور ہو چکے تھے، اب تو ان کا سارا دھڑ ہی کام کرنا چھوڑنے لگا تھا۔ میری ماں نے ماتھے پر ایک بھی شکن نہیں آنے دی اور دن رات شوہر کی خدمت میں گزار دی۔ انہوں نے کبھی بھی شوہر کی معذوری کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ جب بھی کوئی ان کے شوہر سے تنزیہ ہمدردی جتانے لگتا تو وہ فوراً صفائی پیش کرتی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بے حد خوش ہیں اور انہیں اپنے شوہر سے کوئی بھی گلہ نہیں ہے۔ سردیوں کی وہ سخت راتیں جب کوئی ایک کپڑا بندہ سکھانے کو باہر ڈالے اور وہ سوکھ بھی نہ سکے، ایسے میں اگر میرے والد بستر گندا کر دیتے تھے تو میری ماں بغیر سردی کی پرواہ کیے وہ بستر دھو دیتی تھی اور پھر اپنے بستر پر میرے والد کو لٹا دیتی تھی اور خود ساری رات میرے والد کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتی تھی۔ میرے والد کے جسم میں بہت درد رہتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ 24 گھنٹے کوئی ایسا انسان ہو جو ان کا جسم دباتا رہے۔ میری اماں سورۃ رحمان کی تلاوت کرتی جاتی اور بابا کا سر دباتی رہتی۔ میں چھوٹا سا تھا، میں بھی سورۃ رحمان سنا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت وضو میں رہتی اور پھر کیونکہ وہ حافظ قرآن بھی تھیں تو ساتھ ساتھ دوسری صورتوں کی تلاوت بھی وہ کرتی رہتی تھیں۔ ان کی قابل غور باتوں میں سے سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ شوہر کی خدمت کرتی تھی، شوہر کی خدمت گزار تھیں، اور جب بھی اذان ہوتی تو فوراً نماز ادا کرتی۔ اور مجھے لگتا ہے یہ وہ دونوں وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ جنت کی حقدار ٹھہری ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چھوٹا سا لڑکا رونے لگا۔ مجھے اس سے بے حد ہمدردی محسوس ہوئی تو میں نے اس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ میرے گلے لگ کر روتا رہا۔ جب تک کہ وہ چپ نہیں ہوا میں نے اسے خود سے دور نہیں کیا، تبھی وہ مجھ سے دور ہوا اور کھڑا ہوتے ہوئے کہنے لگا، آج مجھے شہر واپس جانا ہے، زندگی رہی تو پھر ملاقات کریں گے۔ چچا رحمت علی بڑی توجہ سے یہ کہانی سنا رہے تھے اور تمام مرد اور عورتیں ان کی ساری باتیں توجہ کے ساتھ سن رہے تھے، اور سب لوگ حیران بھی تھے، اور خوشی اور حیرانی کی ملی جلی اور عجیب سی کیفیت تھی، کیونکہ اس جیسا واقعہ کسی نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں سنا تھا، اور جیسے ہی خدمت اس عورت نے کی تھی ایسی خدمت کرنے والی عورت دنیا میں ملنا ناممکن ہی لگتا تھا۔ چچا رحمت علی جب یہ واقعہ سنا رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں سے عجیب سی چمک محسوس ہو رہی تھی، اور چچا رحمت علی کی آنکھوں میں سے آنسو بھی ٹپک رہے تھے۔ اگر میں یوں کہوں تو جھوٹ نہیں ہوگا کہ یقیناً وہ لوگ جو اس بس میں سوار تھے سب کی آنکھوں میں سے
आंसू छलक रहे थे, बस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थी और सब लोग ये चाहते थे कि चचा रहमत अली अपनी बात को मुकम्मल करें। जब चचा रहमत अली ने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो उन्होंने बस में मौजूद लोगों को नसीहत की कि ये ज़िंदगी एक आर्जी ज़िंदगी है, इसमें हमें चाहिए कि हम अपने रब को राज़ी कर लें। खुसूसन उन्होंने औरतों से ये फरमाया कि आजकल अक्सर औरतें अपने शौहरों के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती हैं, जबकि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और चचा रहमत अली ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की एक हदीस भी सुनाई कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत 5 वक्त की नमाज अपने वक्त पर अदा करे और माह रमज़ान के रोज़े रखे और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे और अपने शौहर की इताअत करे तो क़ियामत वाले दिन अल्लाह ताला जल्ल जलालहू उसे फरमाएंगे कि तू जिस दरवाज़े से चाहे जन्नत के अंदर दाखिल हो जा। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू हमें अपनी ज़िंदगी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक